بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچے کی عبرت انگیز حکایت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس دوران کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتا اور کبھی رونے لگ جاتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے سلام کروں تو میرے نفس نے مجھے منع کیا۔ میں نے کہا، اے نفس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں اور بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے مالک، میں نے کہا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، عالم ملکوت، میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی تو اس نے مجھے پہچان کروا دی، جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ اس نے جواب دیا، نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے منع کیا، اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے پر ابھارا۔ میں نے کہا، تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا، میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ہم اسی سے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میں نے کہا، تم کبھی روتے اور کبھی ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا، جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا ہے تو میں رونے شروع کر دیتا ہوں، اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہنسنے لگتا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بچے، تمہارے نامے اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو، کیونکہ تم تو مکلف ہی نہیں ہو، ابھی تو تم چھوٹے ہو۔ اس نے کہا، آپ ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے ہی جلاتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا گیا ہوگا۔ جب سب سے کم گنہگار کے عذاب کا یہ حال ہوگا تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جس نے ساری زندگی گناہوں اور رب کی نافرمانی میں گزاری؟ اسے تو اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی قرآن مقدس میں وارننگ دے دی، فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کی روح کھینچ لی جائے، خود کو اور اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں کو نار جہنم سے بچا لو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے ہی تمہارے لیے نار جہنم میں جھلسنے کا ذریعہ بن جائیں۔ ان کی اور خود کی اصلاح کرو۔
میرے پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔